أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے. میں ہوں محمد حامد. آپ دیکھ رہے ہیں ایم حامد وائس. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں. پاک بھارت تعلقات بہتر کیوں نہیں ہو سکتے؟ پاک بھارت تعلقات کو ہمیشہ فرانس اور جرمنی کے ساتھ جوڑ کر بہتر کرنے کی بات کی جاتی ہے. ابھی گزشتہ روز ہی وزیر اعظم عمران خان نے کرتارپور راہداری کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں ماضی کی زنجیروں کو توڑ کر آگے بڑھنا ہوگا، کیونکہ اس کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. جب فرانس اور جرمنی کے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں تو ہمارے کیوں نہیں ہو سکتے؟ فرانس اور جرمنی کی مثال اس لیے دی جاتی ہے کہ یہ دونوں ممالک کئی صدیوں تک ایک دوسرے کے حریف، مخالف اور دشمن رہے. اس میں 20ویں صدی کے دوران 2 عالمی جنگوں کا سب سے زیادہ تکلیف دہ وقت بھی شامل ہے، خاص طور پر اس وقت جب نازی ڈکٹیٹرشپ وحشیانہ جرائم کی مرتکب ہوئی. اس تناظر میں 55 سال قبل 22 جنوری 1963 کو ہونے والے ایلیزے معاہدے کی تاریخی اہمیت اور چارلس ڈی گال جرمن چانسلر کونراڈ ایڈنائر کے ساتھ دینے والے پہلے شخص تھے جنہوں نے کبھی نازی دور کا ساتھ نہیں دیا تھا. یہ ایسا ہی تھا جیسے 2 مدبرین نے ایک تقریباً ناممکن خواب کو پورا کرتے ہوئے اسے حقیقت کا رنگ دیا. انہوں نے ایک نئی تاریخی باب کا آغاز کیا اور ان کے جانشینوں نے چند عارضی مشکلاتوں کے بعد اس کا تسلسل برقرار رکھنا تھا، اور دورہ اندیش رہنماؤں نے تاریخ کا ایک نیا صفحہ تحریر کر کے یہ ثابت کر دیا صدیوں پرانی دشمنی سے گہری دوستی جنم لے سکتی ہے. دنیا میں اپنی نوعیت کے منفرد ترین ایلیزے معاہدے نے در حقیقت فرانس اور وفاقی جمہوریہ جرمنی کو اداروں کے لحاظ سے متحد کر دیا ہے جو کہ دنیا میں اور کہیں نہیں ہے. فرانس اور جرمنی کی دوستی کے مستقبل کا تعین کرنے والے ایلیزے معاہدے صرف 6 صفحات پر مبنی ہے. معاہدے میں کہا گیا ہے کہ جرمن اور فرانسیسی حکومتوں کے نمائندے باقاعدہ وقفوں کے بعد ایک دوسرے سے ملاقات اور بات چیت کریں گے. سیکیورٹی اور دفاع سے متعلق تمام اہم فیصلے مل جل کر کیے جائیں گے. اس فیصلے کے باعث 1963 میں فرینکو جرمن یوتھ آفس کی بنیاد پڑی. فرینکو جرمن ہائی اسکول وجود میں آئے اور فرانس اور جرمنی کے بہت سے شہروں، اسکولوں اور علاقوں کو آپس میں جوڑا گیا، جس سے جرمنی اور فرانس کے لاکھوں نوجوان کو قریب آنے کا موقع ملا. اس معاہدے کا ایک اور نتیجہ فرینکو جرمن ملٹری بریگیڈ کی تشکیل تھی جو 1979 میں بنائی گئی. معاہدے میں کوئی خاص ضرورت شامل نہیں کی گئی تھی اور نہ ہی اس میں کسی سیاسی مقصد کا تعین کیا گیا تھا. اب حال ہی میں گزشتہ 18 سال میں دونوں ممالک کے سربراہان اور وزرائے خارجہ کے درمیان بہت سی غیر رسمی ملاقاتیں ہو چکی ہیں. یہ ملاقاتیں پہلے اجلاس کے نام پر ہوئی جو 2001 میں فرانس کے شہر بلیشیم میں منعقد ہوا. یہ سب کچھ ناممکن ہوتا اگر دوستی مشترکہ اقتدار کی مثبت بنیادوں پر استوار نہ ہوتی. ان دونوں ممالک اور بین الاقوامی فریم ورک میں خود کو آزادی برداشت، سب سے زیادہ کمزوروں کی مدد اور ثقافتی وسعت کا عزم دیا. تاہم گزشتہ 55 سالوں کے دوران بعض اوقات جب بات مشترکہ مفادات پر مبنی مسائل کے حل کی ہوئی تو جرمنی اور فرانس نے مختلف موقف اپنائے، لیکن ان دونوں ملکوں نے ثابت کیا کہ وہ ایک دوسرے کے موقف کو سمجھنے کی اہلیت رکھتے ہیں اور باہمی رضامندی سے مسائل کا قابل قبول حل تلاش کرنے کے لیے تیار ہیں. تقریباً 80 سال سے فرانس اور جرمنی میں امن قائم ہے اور ان کے ساتھ پورا یورپ میں بھی امن قائم ہے. ان سالوں کے دوران سوویت یونین ٹوٹ گیا، سرد جنگ کا خاتمہ ہوا، جرمنی دوبارہ متحد ہو گیا، ڈچ مارک غائب ہو گیا اور یورو کی تخلیق ہوئی. گلوبلائزیشن نے دنیا کو تبدیل کر دیا اور چین اہم ترین طاقتوں میں سے ایک طاقت بن چکا ہے.
دنیا اور یورپ میں ان سب تبدیلیوں کے باوجود اس دوران جرمن فرانس تعلقات کئی بار کشیدہ بھی ہوئے، لیکن علیحدہ معاہدے کا فریم ورک جیسے دونوں ملکوں کی پالیسیاں میں بنیادی ستون کی حیثیت حاصل ہے پر کبھی کوئی سوال نہیں اٹھا۔ پیرس اور برلن کے درمیان دوستی دنیا کے کسی بھی حصے کے مقابلے میں زیادہ توجہ چاہتی ہے۔ تقریباً آدھی صدی سے زائد عرصے کے بعد بھی اگرچہ معاملات حیرت انگیز طور پر بدل چکے ہیں، لیکن علیحدہ معاہدہ فرینکو جرمن مشاورتی عمل کا حصہ ہے، لہٰذا جب یہ دونوں ممالک جو آپسی جنگیں لڑ کر لاکھوں جرمن اور فرانسیسیوں کی موت کا سبب بن چکے، اس جنگ کے ہارنے کے بعد ایک بار فرانس کو 5 ارب فرینکو بھی جرمنی کو ادا کرنے پڑے، جبکہ دوسری اور پہلی جنگ عظیم میں بھی دونوں ملکوں کی آپسی تباہ کاریوں سے تاریخ بھری پڑی ہے۔ اصلاحات کے بعد ان دونوں ملکوں کا آپس میں اس قدر باہمی اتحاد سے رہنے کا دنیا مثال دے، واقعی یہ ایک شاندار مثال ہے۔ اگر پاک بھارت تعلقات کو دیکھا جائے تو یقیناً ان دونوں ملکوں کے عوام بھی فرانس اور جرمنی جیسے اتحاد کی خواہش رکھتے ہیں، مگر چند ایسی طاقتیں ہیں جو کبھی ان دونوں ممالکوں کو اکٹھا نہیں دیکھ سکتی۔ جیسے بھارت میں شدت پسند تنظیمیں کبھی نہیں چاہیں گی کہ پاکستان کے ساتھ بھارتی حکومت کسی قسم کے مذاکرات کرے۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان حکومت نے اقتدار میں آنے سے لے کر اب تک کم و بیش 6 دفعہ بھارت کو مذاکرات کے آغاز کی دعوت دی ہے، مگر بھارتی حکمران چند مجبوریوں کے باعث اس حوالے سے لاچار مجبور نظر آتے ہیں۔ اب سوال یہ ابھرتا ہے کہ برصغیر کے یہ لوگ جو صدیوں سے اکٹھا رہتے آ رہے تھے، جن کا کلچر ایک جیسا ہے، جن کا رہن سہن کھانا پینا ایک جیسا ہے، تو اب یہ لوگ اکٹھے کیوں نہیں رہ سکتے؟ یہ بات بھی ہر کوئی جانتا ہے کہ ہمارے دو معاشرے اور قومی ثقافتیں بہت مختلف ہیں اور بعض اوقات ایک دوسرے کے خلاف لگتی ہیں، لیکن ہمارے دونوں ممالک مصالحتی پائپ کی طرح ہیں جو ہر سنجیدہ تعلقات کے معمولی اتار چڑھاؤ اور عارضی بحرانوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب جب کہ بالآخر 70 سال بعد دو کھلاڑیوں کی کاوشیں رنگ لے آئیں اور کرتارپور بارڈر کو سکھ زائرین کے لیے کھولنے کے حوالے سے اقدامات کا آغاز کر دیا گیا، میں سمجھتا ہوں کہ امن عمل ایسا ہی شروع ہوتا ہے۔ علاقائی امن و استحکام اور ہم آہنگی کا سفر صرف ایک راہداری تک محدود نہیں رہنا چاہیے، بلکہ دونوں ممالک کو آگے بڑھ کر ایسی مزید بے شمار راہداریاں لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کے لیے قائم کرنی چاہیے۔ آج احترام انسانیت کا درس دینے والے بابا گرو نانک ہمارے درمیان موجود ہوتے تو مجھے یقین ہے کہ وہ بہت خوش ہوتے کہ 70 سال کے بعد آخرکار انڈیا اور پاکستان نے بھی عوام کو ایک دوسرے سے جوڑنے کی ضرورت سمجھ لی ہے۔ بطور پاکستان ہمیں کرتارپور راہداری قائم کرتے ہوئے یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ انڈیا میں بھی مسلمان کے بہت سے مذہبی مقدس مقامات بشمول اجمیر شریف موجود ہے۔ ایک تاریخی درگاہ پاک بھارت سرحد سے ملحق بھارتی علاقے راجستھان میں قائم ہے۔ یہ درگاہ دو عظیم صوفی بزرگوں حضرت خدمت علی شاہ اور حضرت عظمت علی شاہ سے منسوب ہے۔ قیام پاکستان کے بعد تمام مسلمان آبادی ہجرت کر گئی۔ بعد میں پاکستان علاقوں سے زائرین درگاہ کی زیارت کے لیے آتے رہے، لیکن بارڈر پر خاردار تانے لگانے کے بعد پاکستانی زائرین کا داخلہ بند ہو گیا۔ یہ امر باعث دلچسپی ہے کہ آج اس تاریخی درگاہ کے سجدہ نشین اور زائرین سب کے سب غیر مسلم ہیں، جنہوں نے مسلمان کے جانے کے بعد بطور امانت درگاہ کے انتظامات سنبھالے ہوئے ہیں۔ جب دونوں ممالک کی عوام کے درمیان اس طرح کے رابطے موجود ہیں تو دونوں ممالک کو یہ سوچنا ہوگا کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے اور ہم کہاں کھڑے ہیں۔ فرانس کی معیشت یورپ کی سب سے مضبوط معیشت ہے، جبکہ جرمنی یورپ کا سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے، جبکہ معیشت کے لحاظ سے پاکستان کا نمبر 152واں اور بھارت کا 67واں نمبر ہے۔ لہٰذا دونوں ممالک کو سوچنا چاہیے کہ اگر پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش
तीनों मुल्क मिल जाएं तो इन तीनों मुल्कों की आबादी 2.25 अरब के बनती है। ये ममालिक आपसी तजारत से ही इतना फ़ायदा हासिल कर सकते हैं कि इन्हें बैरूनी दुनिया की ज़रूरत ही ना रहे। हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि क्या इन दोनों मुल्कों के दरमियान सुलह वही मुल्क नहीं होने दे रहे जो इन दोनों मुल्कों को असला सप्लाई करते हैं। अगर कोई ये सोचता है कि इस तरह करने से भारत के जासूस पाकिस्तान में आ जाएंगे या इस तरह की कोई दूसरी तकरीब कारी हो सकती है, तो खुदारा इस बात को समझने चाहिए कि जासूसी दुश्मनों के दरमियान होती है। जब ये ममालिक दोस्त बन जाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। और अगर कोई मुल्क ऐसा सोचता है, ऐसी शरारत करता भी है, तो दुनिया भर में एलिज़ा मुआहदा जैसी बहुत सी मुआहदे मौजूद हैं जिन पर अमल करके इकट्ठा रहा जा सकता है। और अगर कोई ये सोचता है कि मसला कश्मीर का क्या बनेगा, तो जब सारी चीज़ें बाहमी रजामंदी से हो सकती हैं तो ये मसला भी हल हो सकता है। दुनिया में बहुत से ममालिक किसी एक पेचीदा मसले के हल न होने की सूरत में अपनी ज़िंदगियों पर स्टॉपर नहीं लगा देते, बल्कि इस मसले को पेंडिंग रख कर मज़ीद मसले को हल करते हैं और आखिर में इस पेचीदा मसले पर बहस होती है। लिहाजा मसला कश्मीर को भी इसी तर्ज से हल करना की ज़रूरत है। नाज़रीन ग्रामी, हमने आपको मालूमात दी कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात बेहतर क्यों नहीं हो सकते, और हमने इस वीडियो में आपको जर्मनी और फ्रांस की मिसाल दी जो इसकी मिसाल दुनिया देती है। तो अगर आपको हमारी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगती है या पसंद आती है या आपको कोई बात नहीं पता थी जो इस वीडियो से आपको पता चली, तो आप हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने घर वालों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, कॉलेज फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर क्यों नहीं हो। मुझे दें इजाज़त, मैं मोहम्मद हामिद, आप देख रहे हैं एम हामिद वॉइस।